السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شیطان کی چال اور شیطان کا انسان پر غالب آنا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے اور یہ ہر ناحیے سے انسان کو گمراہ کرنے اور راہ راست سے بھٹکانے، برائیوں میں ملوث کرنے، نیکی سے محروم کرنے، عبادت سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان بہت ساری جگہوں پر اپنے مشن میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہم جانتے ہیں، لیکن دیندار لوگوں کا سروے کیا جائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کو جانچا اور پڑتالا جائے تو اللہ کی قسم یہ 5%، 10% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ 5%، 10% لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ 90% آبادی کہاں جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس کلام پر ہم غور کریں، بہت اچھی طرح بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب ہو گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان انسانوں پر شیطان اپنا جال بچھا دیا، غالب آ گیا، اور پھر جو اس کا مقصد تھا، اس کا مشن تھا، اس کا ٹارگٹ تھا، اس کا ہدف تھا، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے اس نے بھلا دیا، پیچھے کر دیا۔ جس مقصد کے تئیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، اس مقصد سے شیطان نے ہم کو دور کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے یہ کہ اس کے اوپر شیطان غالب آ جائے، انسان کے اوپر شیطان غالب آ جائے اور انسان شیطان کا پجاری بن جائے۔ جو شیطان کہہ رہا ہے اور جو شیطان چاہتا ہے انسان وہ کرنے لگے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو مال نہیں چھینتا ہے، اولاد نہیں چھینتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت اور بندگی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ایسے لوگوں پر، انسانوں پر حاوی ہو گیا اور ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان، یہ انسان شیطانوں کی جماعت، شیطانوں کی ٹولیاں ہیں، شیطانوں کی گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ہمیشہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہمیشہ یاد رہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رہے کہ شیطانوں کی جماعت اور شیطانوں کی ٹولیاں ہمیشہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے،
ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنی اپنے دل کی بات مانتے ہیں اور کتنا قرآن اور حدیث کی بات مانتے ہیں، کتنا ہم اللہ اور اس کے فرمان، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، کتنا ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین اور رحمان کی کتنی عزت اور احترام اور محبت ہے، اور شیطان کے تعلق سے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ آج ہمارا ہر کام شیطان کی طریقے پر ہے، ہمارا ہر عمل شیطانی کام کی طرف جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک بس دنیا کی پڑی ہوئی ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم نے اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، رات پوری گزر گئی، ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان ہمارے اوپر غالب آ گیا، شیطان ہم پر حاوی ہو گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ شیطان اور اس کی جماعت اور اس کے پجاری اور اس کے ماننے والے ہر جگہ دھوکہ کھائیں گے، ہر جگہ خسارہ کھائیں گے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو کپڑے اور غلاف میں لپیٹ کر کے رکھ دیا، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں پڑھ رہے، نہیں تلاوت کر رہے، شیطان غالب آ گیا، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے کہ ہم نے بہت سارا کام کر لیا، بہت سارا پیسہ جمع کر لیا، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ دنیا آنی اور جانی ہے، یہاں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور کیسی کیسی آج موتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، قرآن نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس مقصد کو بھول رہے ہیں۔ جب ہم اس مقصد کو بھولیں گے تو رحمان کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جب ہم نے رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا، یہ تو لازمی چیز ہے کہ ہم نے شیطان کے راستے کو پکڑ لیا ہے، اس لیے کہ رحمان کا جو راستہ ہوگا وہ شیطان کا راستہ نہیں ہوگا، اور جو شیطان کا راستہ ہوگا وہ رحمان کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر صبح و شام، دن و رات، ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو گزاریں۔ یہ ہماری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ بہت مختصر ہے، ہماری آدھی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، آدھی زندگی ہماری سونے میں گزر جاتی ہے۔ اس وقت کی ہم قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اور اس کے فتنے سے بچانے کی ہم کوشش کریں، اذکار کی پابندی کریں، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، اور بہت سارے اذکار کی پابندی کریں۔ دعاؤں سے اور اللہ کے ذکر سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، یہ شیطان ہمارے آبادیوں میں، ہمارے گھروں کے قریب، آس پاس، مسجد کے پاس، یہ شیطان مسجد کے اندر بھی آتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ہم کو اور آپ کو بہکانے کے لیے، ہم کو اور آپ کو خراب کرنے کے لیے، ہماری نماز کو برباد کرنے کے لیے شیطان آتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے بوڑھے حضرات کہتے ہیں بچے شور مچاتے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، اس سے نماز نہیں خراب ہوتی ہے۔ بچوں کے شور مچانے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی، ہماری نماز کی کوتاہی ہے، کیوں خراب ہوتی ہے؟ نماز کسی کی خراب ہوتی ہے؟ شور مچانے سے شیطان آ کے بہکاتا تو نہیں نماز خراب ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے، اور یہ شیطان ہم کو ہر راستے پر، ہر جگہ پر، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان لوٹا جائے۔ ایمان نہیں لوٹ پاتا ہے تو بے نمازی بنا دیتا ہے، نمازی آدمی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، بد اخلاق بنا دیا، بیہودہ بنا دیا، بد زبان بنا دیا، معاملات میں خراب کر دیا، لین دین میں خراب کر دیا، تجارت اور کاروبار میں کرپشن اور دھوکہ ڈال دیا، حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیا۔ یہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ کہ رحمان کے راستے کو جس طریقے سے مضبوطی سے پکڑا جائے گا، اللہ کی بندگی کی جائے گی، شیطان دور ہو جائے گا۔ اور لیکن جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے تو اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے،
اور اللہ کے ذکر سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کثرت سے تعوذ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔